حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا بتائیے میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو اور اس گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مردہ خود بولے کہ مجھے کس نے مارا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی بہت زیادہ مذاق تو جاہل کرتے ہیں۔ اب وہ شخص تو خود قاتل تھا، وہ تو نہیں چاہتا تھا کہ سچ کا پتہ چلے، تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے کہ کیسی گائے ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ زیادہ بچھیا ہو، ان کے درمیان کی ہو، یعنی جوان عمر کی ہو، تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا رب فرماتا ہے کہ گہرے زرد رنگ کی ہو، ایسی ہو کہ کوئی اسے دیکھے تو آنکھوں کو خوبصورت لگے۔ اتنی باتیں بتائیں پھر بھی وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ دعا کریں کہ رب کھول کر بیان کرے، ہمیں گائے کے بارے میں شبہ ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ گائے اس طرح کی ہو کہ وہ کھیتی باڑی میں نہ چلائی گئی ہو، نہ اس سے پانی لگوایا گیا ہو، وہ ہر عیب سے پاک ہو۔ اب سوال ختم ہو گئے تو کہنے لگے اب آپ حق بات لے کر آئے ہیں، لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبح کریں گے۔ پھر انہوں نے ذبح کر دی۔ اب وہ گائے کیسے ملی؟ انہوں نے گائے کی تلاش کی۔ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، اس کا آخری وقت آ گیا، اس کی جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچھیا تھی، اس نے اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا کی کہ یا رب میرا ایک ہی بیٹا ہے جو ابھی بہت چھوٹا ہے، تو اس بچھیا کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے تک صحیح وقت میں پہنچا دینا۔ بچہ بالغ ہو گیا۔ اس کی ماں نے کہا کہ جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں ان میں خیانت نہیں ہوتی، جا اور جنگل میں جا کے آواز دے، تیری گائے واپس آ جائے گی۔ اس نے جا کے جنگل میں آواز دی تو وہ مہر لگی ہوئی گائے اس کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ لڑکا گائے لے کر اپنی والدہ کے پاس آ گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، تو اسے منڈی میں لے جا کر بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر نہ کرنا۔ وہ گائے منڈی میں لے گیا اور 3 دینار اس کی قیمت لگی۔ وہ لڑکا کہنے لگا میں سودا پکا پھر کروں گا، پہلے میں اپنی ماں سے پوچھاؤں۔ ماں سے پوچھا تو کہنے لگی 3 دینار، اچھا بیچ دو بیٹا۔ واپس آیا، اس شخص نے کہا کہ میں 6 دینار دے دوں گا، لیکن تم اپنی ماں سے نہیں پوچھو گی۔ تو وہ لڑکا پھر اپنی اماں کے پاس آیا اور بتایا کہ اماں وہ شخص قیمت دگنی دے رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ ماں نے کہا کہ تم ذرا اس سے پوچھو کہ وہ کون ہے۔ وہ لڑکا گیا، اس نے اس شخص سے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اور کہنے لگا کہ تو اس گائے کو نہ بیچ، اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک تھا، تیری ماں بھی نیک ہے، اور رب کریم تمہارے رزق میں برکت ڈالنا چاہتا ہے۔ کہنے لگے کہ بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے ہیں، اب جیسی گائے انہیں چاہیے وہ تمہارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ لڑکا کہنے لگا اچھا چلو مجھے بتا دو، اگر وہ آئیں تو میں انہیں کتنے کی گائے دوں؟ فرشتے نے کہا تم ان سے کہنا کہ گائے سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہو اتنے پیسے گائے کی کھال میں بھر دیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ 3 دینار لے لو اور یہ گائے دے دو۔ لڑکے نے کہا بالکل نہیں، گائے کے گوشت کے برابر پیسے اس کی کھال میں بھر کے لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے اتنے سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل میں نہ پڑتے۔ انہوں نے سوال ہی اتنے کیے کہ اب ان کے پاس سوائے اس لڑکے کی بات ماننے کے کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو انہوں نے اتنا سارا مال دے کر وہ گائے خریدی اور اس کو ذبح کیا۔ جب ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا تو اس نے بتایا کہ یہ مدعی ہی تو میرا قاتل ہے، بے شک رب کریم اور اس کے پیغمبر بالکل سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔